اپنے میکے جاتے ہوئے اور جا کے واپس آنے کے بعد اکثر مسلمانوں کے گھروں میں آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ ساس اور سسر کے پیر پڑتے ہیں، ان کے سامنے جھکنا یہ ڈیمانڈ کرتی ہے ساس کہ نہیں تو پیر پڑنا۔ اور خاص طور سے ہمارے نوجوان کیا کرتے؟ امی کے پیر پڑنا، جو فلموں کے شوقین ہیں، جو ایکٹر ایکٹریسز کو اپنا آئیڈیل مناتے ہیں نا، امی اور ابا کے پیر پڑنا، بڑوں کے سامنے جھکنا، شادی کے دن دولہا بن کے سیرا پہن لے کے عقد ہونے کے بعد جتنے بھی بڑے لوگ آتے، خالہ خالو تایا تائی بڈیاں، ان کے سامنے پیٹ میں منڈیاں ڈال کے رکوع کرنا، سلام کرنا۔ کیا ہے یہ؟ شرک۔ رکوع تم مسجد میں کرے اللہ کے لیے، یہی رکوع کسی کے پیٹ میں منڈی ڈال کے کرے یا کسی کے پیروں میں جا کے جھک کے کرے، یہ شرک ہو گیا، تم اللہ کے برابر کر دیے۔ اللہ کی عبادت میں یہ شرک ہے۔ تو رکوع کرنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، پھر طواف کرنا۔ طواف کا مطلب اللہ کے گھر کے ارد گرد، اللہ کے گھر کو، یعنی جب عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہم طواف کرتے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے گول چکر لگاتے۔ اگر اسی طرح کوئی درگاہ کے گول بھی چکر لگاتا ہے، اور خاص طور سے ہمارے آج کل ماحول میں یہ کالج میں جانے والی بچیاں بدکمہ کا جب عید آتا ہے تو اس کے گول بھی چکر لگاتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر۔ کیا ہے یہ؟ شرک ہے۔ کسی کے بھی ارد گرد چکر لگائے، طواف کرے، یہ شرک ہے۔ تو یہ بھی ایک شرک۔ پھر اسی طرح اللہ کی عبادت میں جو شرک ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی وہ ملیدے کے نام پر ہو، نیاز کے نام پر ہو، تم قربانی دیے اللہ کے نام پہ، اگر ویسی ہی قربانی اگر کسی درگاہ کے نام پہ دیے تو پھر یہ بھی شرک ہو گیا، عبادت میں شرک ہو گیا۔ تو یاد رکھو یہ تمام قسم کے شرک یہ عبادت میں شرک ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کرنا؟ اگر ایک دلیل بھی دیکھیں، اتحیات ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان سے جو عبادتیں ہوتی وہ، اور میری جسمانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، پیسے سے جو عبادت کرتا وہ للہ صرف تیرے لیے کروں گا۔ لیکن اگر کوئی یہی بات کسی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک ہو گیا۔ نماز میں تو بولا اللہ تیرے لیے کروں گا یہ عبادتیں، لیکن نماز سے نکلا تو دوسروں کے لیے بھی کر رہا۔ جیسا کہ زبانی عبادتیں، کیا ہے بھئی زبان سے نکلنے والی عبادت؟ اللہ کو پکارنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اے اللہ رحم کرنا۔ ہم جو اللہ کو پکار رہے ہیں یہ پکارنا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی یا علی، یا غوث، یا خواجہ، یا غریب النواز، گاڑیوں پہ KGN، خواجہ غریب النواز، خواجہ غریبوں کو نوازنے والے، اس طرح اگر پکارے تو یہ پکارنا شرک ہو گیا۔ ہم پکاریں گے زبان سے اللہ کو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے تو یہ شرک ہو گیا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے؟ مدد کے لیے پکارنا، دعا کرنا۔ پھر اسی طرح یہ پکارنے میں ایک چیز یاد رکھنا، بہت سارے لوگ صرف اٹھتے بیٹھتے بھی یا غوث یا خواجہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ خاص طور سے آٹوؤں پہ، گاڑیوں پہ، گھروں پر جو لکھ کے رکھ لیتے یا علی بول کے بھی بہت ساری جگہ لکھ کے رکھ لیتے، یہ سب شرکیہ اعمال ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ شرکیہ جملے کہنا۔ شرکیہ جملے مطلب اگر کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وقت خاص طور سے خواتین بولتی اللہ تو اچھے آدمیوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو میرے ساتھ ہی ناانصافی کرا، اللہ تیرے پاس انصاف نہیں ہے، اللہ میرا بچہ ملا کیا تیرے کو لے کے جانے کے وجہ سے، اللہ میرے شوہر ملے کیا، اس طرح کے شرکیہ جملے کہنا یہ بھی شرک ہے۔ ایسا شرک کرنے والا یاد رکھ لو پہلی بات کبھی جنت میں نہیں جاتا، اس کی نمازیں اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ شرکیہ جملوں میں شرکیہ قوالیاں، شرکیہ نعت، جو لوگ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے خاص طور سے ہمارے آٹو چلانے والے بھائیاں اور دکانوں میں بھی صبح صبح دکان کھولتے یا تو پہلے قرآن کی آیتیں یا نہیں تو قوالیاں چلنا ایک آدھا گھنٹہ، اس کے بعد سارا دن 24 گھنٹے گانے فلموں کے چلنا۔ جن کو یہ عادت ہے وہ لوگ نعتیں پڑھتے، قوالیاں پڑھتے، قوالیاں سنتے، ان قوالیوں میں بھی شرکیہ جملے ہوتے۔ جیسا کہ فلموں کے گانے بھی میرے بھائیوں یاد رکھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، وہ سرچ کر رہا تھا اس ٹاپک کے تعلق سے، تو کوئی بھائی ہے ماشاءاللہ وہ 10 گانے، ابھی سنانے ٹائم نہیں تھا، 10 گانے ایسے ہیں جو بولنے سے انسان اسلام سے باہر ہو سکتا۔ بھائی یہ 10 فلمی گانے ہیں بول کے کوئی ویڈیو بنایا۔ اب اس میں ہم لوگ عام طور پر سنتے ہیں نا یا علی مدد،
علی دمدم کے اندر، علی مست کلندر کی جو باتیں ہیں نا، یہ شرکیہ جملے، یا علی مدد علی، ہے نا بھائی، یہ سب شرکیہ جملے ہیں. یہ کہنا انسان کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے. پھر اسی طرح شرکیہ قوالیاں اور نعت اور گانے جملے. اسی طرح شرک میں سے ایک چیز وسیلہ لگانا، اس نیت سے کہ میں جس بابا کا وسیلہ لگا رہا ہوں یا پھر میں جس نبی کا وسیلہ لگا رہا ہوں. دعا میں وسیلہ لگاتے نا، پوری دعا کر کے آدھا گھنٹہ دعا مانگنے کے بعد اللہ ہماری اس دعا کو فلاں کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وہ جو فلاں ہے، نیت کیا ہے؟ میری دعا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ جو فلاں بابا کا نام وسیلہ اس لیے لیا کیونکہ انہوں سنتے، انہوں لے کے جا کے اللہ تک پہنچاتے. اس کا مطلب انہوں زندہ ہے، انہوں سن رہے، انہوں ہر جگہ ہے، تو یہ شرک ہے. دعا میں واسطہ وسیلہ لگانا یہ بھی شرک ہے. پھر اسی طرح درگاہ کے پاس جانا، درگاہوں کے پاس جا کے سجدے کرنا، رکوع کرنا، عرس، صندل، چادر، نیاز، یہ تمام چیزیں کرنا شرک ہے. اور اس کے اوپر میرے بھائی دلیلیں میں نہیں دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن چھوٹی بات اگر آپ سمجھنا ہے تو جو لوگ آج درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہاں پر سجدے کر رہے، نیاز کر رہے، نظر کر رہے، جو بھی کر رہے، کم از کم اتنا یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی نبی کے انتقال کے بعد دوسرے نبی، ان کے بعد آنے والے نبی، کسی نبی کا خبر بنائے؟ کسی نبی کے پاس گئے؟ یہ سب قرآن کی دلیلیں، حدیث کی دلیلیں، یہ صحیح وہ صحیح. سعودی عرب کے گورنمنٹ یہ کیا ہے؟ درگاہوں کو گرا دی، خبروں کو گرا دی، انہوں وہابیاں ہیں، انہوں تنڈے ہیں، انہوں 24 نمبری ہے، یہ گالیاں بعد میں. کم از کم اتنا سوچو، ایک نبی کے انتقال کے بعد کیا آنے والے دوسرے نبی کسی نبی کی درگاہ بنا کے عبادت کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی دوسرے نبی کی درگاہ بنائے کیا؟ سجدہ کرے کیا؟ تو یہ درگاہ بنانا، خبریں اونچی بنانا، رکوع، سجدہ، قوالی، عرس، یہ تمام چیزیں شرک ہے. ایسا کرنے والے جنت میں نہیں جاتے اور ان کی کوئی نماز، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد شرکیہ اعمال میں سے ایک 11ویں کرنا. 11ویں عبد القادر جیلانی کے نام پہ کہ انہوں آتے، ہمارے گھر میں آتے، اس لیے گھر کو صاف رکھنا، ان کے نام سے بکرا کاٹنا، انہوں آ کے دیکھتے، یہ نیت بھی، اس طرح کا عقیدہ بھی یہ شرک ہے. تو 11ویں کرنا بھی شرک. پھر اسی طرح مردوں کی عید، وہ کوئی ایک مہینہ آتا، اس میں مردوں کی عید کرتے، لوگ گھروں کو صاف کر لیتے، فاتحہ دیتے، بریانیاں بنا کے، بغارے کھانے پکا کے، کیا ہے، گوشت کے سالنہ، سیمیاں بنا کے، یہ تمام چیزیں رکھ کے کہ آج ہمارے بڑے جو دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، مر گئے، انہوں آتے، یہ مردوں کی عید ہے، انہوں آ کے کھا کے جاتے بول کے کونے میں فاتحہ دے کے سائڈ میں ہٹ جاتے. اب کھڑکی میں سے کوئی تتلی اڑ کے آئے تو ہاں نانی آ گئے بول کے بعد میں کھا لیتے. تو یاد رکھو، اس طرح مردے زندہ ہو کے آتے اور کھاتے سمجھنا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ جو مر گیا وہ زندہ ہو کے واپس دنیا میں نہیں آتا، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. پھر اسی طرح محرم میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، پیروں کو بٹھانا، پنجوں کو بٹھانا، علاوے، تعزیے، یہ تمام چیزیں شرک ہے. پھر اسی طرح تعویذ، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، امام ضامن، گھوڑے کی نال، ان تمام چیزوں کا، حرف مقطعات، ان تمام چیزوں کا لٹکانا، چپکانا، باندھنا، ٹھوکنا، دھو کے پینا، یہ تمام چیزیں شرک ہے. یہ تمام چیزیں شرک ہے، یاد رکھو تعویذوں کے تعلق سے. پھر اسی طرح ہری مرچی، گھنگرو، بھلا میں اپنے گاڑیوں کو لٹکانے والے، خاص طور سے یہ سب شرکیہ اعمال ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. حرف مقطعات، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد کالا دھاگا، کالا ٹیکا، تلسمی موتی، اکثر مسلمان اس میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو، کیا بولتے بھائی؟ ٹھیک ہے، ہم تعویذ تو نہیں باندھ لیتے، ہم درگاہوں کے پاس تو نہیں جاتے، لیکن چھوٹا بچہ ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کا ہے، گھر سے باہر لے کے جا رہے، فنکشن میں لے کے جا رہے، کیا کرنا؟ نظر لگتی نا، اس لیے کالا ٹیکا لگانا. تم لوگ سمجھتے عورتیں خالی لگائے ہوں گے، بھائی ہمارا بچہ گورا ہے بول کے خالی کالا ٹیکا لگا دیے، سمجھتے، سمجھنا نہیں، یہ بہت برا عقیدہ ہے. کالا ٹیکا لگاتے اس لیے کیونکہ یہ نظر سے بچاتا ہے. کالا دھاگا پیروں میں باندھ کے نظر آتی ہے عورتیں، خاص طور سے زیادہ تر مسلمان عورتیں پیروں میں باریک سا کالا دھاگا باندھتی